فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے تمامی حضرات انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے سرکار مدنی تاجدار شہنشاہ ذی وقار، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا وملجانا وماوانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آتے ہیں تمامی حضرات کی موجودگی میں دو شعر پڑھوں گا، اس کے بعد چند باتیں آپ حضرات تک پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب کچھ بھلا دیا مگر یاد ہے حسین، سب کچھ بھلا دیا مگر یاد ہے حسین، یعنی ہمارے قلب میں آباد ہے حسین۔ سب کچھ بھلا دیا مگر یاد ہے حسین، یعنی ہمارے قلب میں آباد ہے حسین، اور لوٹا تھا جن کے واسطے سورج کبھی کبھی، لوٹا تھا جن کے واسطے سورج کبھی کبھی، وہ بے مثال باپ کے اولاد ہے حسین، وہ بے مثال باپ کے اولاد ہے حسین۔ آگے بڑھ کر ایک شاعر نے کہا، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سجدے میں زمانہ سویا تھا، اس کو جگا کے سوئے ہیں، اور بدن حسین کا ہے فاطمہ کے چادر پر، بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر، زمین پہ عرش معلیٰ بچھا کے سوئے ہیں، زمین پہ عرش معلیٰ بچھا کے سوئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ اپنے محلے کے رہنے والے عظیم مداح خیر الانام مولانا حسنین رضا سے پوچھیں گے، ہم نے یہ جلسہ سجایا ہے کس بنیاد پہ سجایا ہے؟ یہ جواب دیں گے محبتوں میں سجایا ہے۔ ہم پوچھیں گے اتنے لوگ تشریف کیوں لائے ہیں؟ آپ کہیں گے محبتوں میں تشریف لائے ہیں۔ محلہ اتنا چھوٹا ہے لیکن گاؤں تو بہت بڑا ہے، محلہ تو اتنا چھوٹا ہے گاؤں بہت بڑا ہے، لیکن لوگ چند نظر آ رہے ہیں۔ آپ جواب دیں گے یہ اپنے لیے آئے ہوتے تو کچھ لوگ اپنے بچھونے ساتھ لائے ہوتے، کچھ لوگ اپنے لیے آئے ہوتے کرسیاں ساتھ لے کر آئے ہوتے، کچھ اپنے لوگ آئے ہوتے اپنے مفاد کے لیے آئے ہوتے، تو کچھ کھانے کے انتظامات اپنے ساتھ لائے ہوتے۔ تو میں پوچھوں گا حسنین رضا سوا گوپال گنج میں آپ بتائیں یہ لوگ کس کے لیے آئے ہیں؟ جو بیٹھے بھی ہیں وہ دوسرے کی کرسی پر سن بھی رہے ہیں، دوسرے کے لائٹ میں بیٹھے بھی ہیں، دوسرے کے سامیانے میں یہ ایسا انتظام یہ لوازمات کیوں کر کے بیٹھے ہیں؟ جواب دیں گے یہ اس لیے کر کے بیٹھے ہیں کہ حسین سے مجھ کو محبت ہے، اور حسین یہ نہیں دیکھتے ہیں آنے والا کیسا ہے، حسین یہ نہیں دیکھتے ہیں لگانے والا کیسا ہے، حسین یہ نہیں دیکھتے ہیں شرکت کرنے والا کیسا ہے، بلکہ دیکھتے ہیں محبت میرے دل میں اس کی کتنی ہے، جتنی محبت ہوتی ہے قریب اتنا قریب۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم تو محفل میلاد میں بیٹھ کر کے شہید اعظم کانفرنس میں بیٹھ کر کے بتا رہے ہیں تو ہم عاشق ہیں، لیکن تاریخ اٹھائیے ان عاشقوں کو دیکھیے جو اہل بیت سے محبت کرتے
کرتے ہیں ان عاشقوں سے پوچھئے جو اہل بیت کی محبت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. آپ کہیں گے ہم بھی تو عاشق ہیں. رات کی تنہائیوں میں سب لوگ اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں. ہم تو عشق کا نظارہ دکھا رہے ہیں. ہم عشق کا آغاز کر چکے ہیں کہ آج شہید اعظم کانفرنس میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آپ کے درمیان موجود ہے. ہم کہیں گے آپ نے عقیدتوں کا خراج پیش کیا ہے, آپ نے محبتوں کا تحفہ پیش کیا ہے, لیکن ان عاشقوں سے پوچھو جنہوں نے خراج محبت پیش کیا ہے, انداز محبت پیش کیا ہے, محبت اہل بیت کا سکہ منوایا ہے, ہم پوچھیں گے وہ کون ہے جس نے عقیدت اہل بیت کو پیش کیا ہے؟ وہ کون ہے جس نے محبت اہل بیت کو پیش کیا ہے؟ آپ کہیں گے آؤ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس نے عقیدت اہل بیت کو سنوارا ہے, جس نے محبت اہل بیت کو سکھایا ہے, ہم کہیں گے کون ہے؟ مدینے کی گلیاں ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں, جسے دنیا امام حسین کے نام سے جانتی ہے. چہیتے امام حسین ہے, ابھی عمر 6 سال ہوئی ہے. آپ ان کے پیچھے پیچھے ایک دیوانہ بھی چل رہا ہے, ان کے پیچھے پیچھے ایک مستعمر بھی چل رہا ہے, ان کے پیچھے پیچھے ایک چاہنے والا بھی چل رہا ہے جس کی عمر ابھی 12 سال ہے. آپ دیکھتے ہیں, صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین آگے آگے چل رہے ہیں, لیکن وہ شہزادہ امام حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. دیکھنے والے صحابہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے متعجب ہو جاتے ہیں, یہ بچہ کیسا ہے جو امام حسین کے قریب بھی ہے, وہ بچہ کیسا ہے جو امام حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے وہ بچہ امام حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, امام حسین کے قدم سے لگنے والے مٹی کو کبھی اپنے چہروں سے ملتا ہے, کبھی اپنے بدن پہ لگاتا ہے, کبھی اپنے دیہ پہ رکھ لیتا ہے, اور رکھنے کے بعد اس منظر کو دیکھا ہے, اور دیکھنے کے بعد صحابہ نے کہا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام, ہم نے ایک بچے کو دیکھا ہے مدینے کی گلیوں میں, ہم نے ایک دیوانے کو دیکھا ہے مدینے کی گلیوں میں. کہا سرکار نے پوچھا اے صحابہ آپ نے کون سی چیز دیکھ لی ہے جو متعجب ہو کر کے میری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں؟ وہ کون سی چیز آپ نے دیکھ لی ہے جس پہ آپ قربان ہو رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا نواسا امام حسین ہے, بچپنے کا عالم ہے, 6 سال عمر شریف ہے, آپ آگے آگے چل رہے ہیں. 12 برس ایک بچے کا عمر ہے, وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی مصطفیٰ جان رحمت آپ کے نواسے کے قدم سے لگنے والے مٹی کو کبھی اپنے چہروں پہ ملتا ہے, کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے, کبھی اپنے بدن سے ملتا ہے. آپ نے کہا بچاؤ تو صحیح وہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ حبیب ابن مظاہر ہے جو آپ کے نواسے کے قدم سے لگنے والے مٹی کو اپنے چہروں پہ ملتا ہے, بدن پہ ملتا ہے. سرکار نے کہا اسے بلایا جائے میری بارگاہ میں, پیش کیا جائے میری بارگاہ میں. پہنچا ہے مصطفیٰ کا دیوانہ. پہنچنے کے بعد وہی حبیب ابن مظاہر کو خبر دی گئی ہے ابھی وہ بچہ کھانا کھا رہا تھا, کھانا کو چھوڑ دیا ہے, اور چھوڑنے کے بعد ہاتھ دھویا ہے, دھونے کے بعد آگے آگے چل رہا ہے. صحابہ پوچھتے ہیں جس کی شکایت ہوتی ہے بارگاہ رسالت مآب میں وہ تو پیچھے پیچھے چلتا ہے, قاصد آگے آگے چلتا ہے, لیکن بتاؤ تو صحیح آج پیچھے پیچھے چلنے کے بجائے تو آگے آگے چل رہا ہے. دیوانہ آواز دے کر کہتا ہے جلانے سے جہنم نے کہا انکار یہ کر کر, جلانے سے جہنم نے کہا انکار یہ کہہ کر, مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے. یہ دیوانہ وہ ہے جو مدینے کی گلیوں میں آتا ہے, مدینے کی خوشبو اس کے دیوانے کی بدن کو معطر کر کے رکھتی ہے. وہ دیوانہ آگے آگے بارگاہ رسالت مآب میں پہنچا ہے. پہنچنے کے بعد سرکار نے کہا اے حبیب تیری شکایت میرے بارگاہ میں پیش ہوئی ہے. کہا سرکار سزا دے دی جائے, اگر کوئی شکایت ایسی ہو جو آپ چاہیں جان مانگے جان دے دوں گا, مال مانگیں گے مال دے دوں گا, زندگی کے ساز و سامان مانگیں گے مصطفیٰ سب دے دوں گا. یہ کہتے ہوئے آپ یہ کہتے ہوئے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں نہ طاعت پہ نہ تقوی پہ نہ زہد و اتقا پہ ہے ہمیں ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پہ ہے. ہم تو عاشق ہیں مصطفیٰ, جان مانگے جان دے دیں گے. ہندوستان کی سرزمین اگر آپ مانگے کائنات آپ کے لیے نچھاور. یہ دیوانہ پہنچا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں, کہتا ہے سرکار
آپ جو حکم دے دیں یہ آپ کا دیوانہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے کہا میرے بغل میں جو بچہ ہے دیکھتے ہو، اسے پہچانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ آپ کا نواسہ ہے جسے دنیا امام حسین کہتی ہے، جسے دنیا امام حسین کہتی ہے۔ آپ نے کہا امام حسین کہتی ہے جانتے ہو؟ کہاں سرکار امام حسین کہتی ہے، میں نے سنا ہے کہ جب امام حسین چلتے ہیں ان کے قدم سے لگنے والے مٹی کو کبھی تو اپنے آنکھوں سے لگاتا ہے، کبھی چہرے پہ ملتا ہے، کبھی اپنے بدن پہ لگاتے ہو؟ کہاں جی سرکار میں ایسا کرتا ہوں۔ سرکار نے کہا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ مدینے کے تمام دیوانے امام حسین سے محبت کرتے ہیں، تمام دیوانے امام حسین سے پیار کرتے ہیں سرکار، لیکن میں امام حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ عشق کرتا ہوں۔ پیار کرنے والے نام لیتے ہیں، پیار کرنے والے ادب کرتے ہیں، اور عشق کرنے والے قدم سے لگنے والے مٹی سے پیار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام یہ میں نے اظہار محبت پیش کیا ہے، میں نے عشق کیا ہے امام حسین سے۔ سرکار جو سزا دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ دیوانہ آپ کے سامنے حاضر ہے، مصطفیٰ آپ کے سامنے موجود ہے سرکار۔ سرکار فرماتے ہیں میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ جو ہی پہنچے ہیں حبیب ابن مظاہر، مصطفیٰ نے اپنے سینے سے لگایا ہے، اور لگانے کے بعد حسین کے ہاتھوں میں حبیب ابن مظاہر کا ہاتھ رکھ دیا ہے۔ کہا مولا میں نے ان دونوں کو ملا دیا ہے، جب تک یہ دونوں زندہ رہے امام حسین کی محبت میں زندہ رہے، یہاں سے جائے تو امام حسین کی محبت میں جائے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت۔ تاریخ اٹھائیے، تاریخ پڑھیے، وہی حبیب ابن مظاہر ہیں۔ 7 محرم الحرام ہے، رات کی تاریخ کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے نے بتی کو بجھا دیا ہے، گل کر دیا ہے، اور کرنے کے بعد کہا ہے آپ لوگوں نے مدینے سے میرا ساتھ دیا ہے، مکہ بھی ساتھ دیا ہے، مکہ سے میں کوفہ کی طرف رخ کیا ہوں، کربلا کے میدان میں آیا ہوں، آپ نے میرا ساتھ دے دیا ہے، لیکن یزید میرا ہاتھ چاہتا ہے، یزید مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ آپ لوگ چاہیں رات کی تاریکیوں میں جا سکتے ہیں، قیامت کے دن میں اپنے نانا سے کہہ کر کے آپ کو بخشوا دوں گا، لیکن وہی حبیب ابن مظاہر ہے۔ تاریخ اٹھائیے اور پڑھیے حبیب ابن مظاہر نے اسی رات کی تنہائیوں میں آپ نے اٹھ کر کے اس گل ہوئے پتی کو جلایا ہے، اور جلانے کے بعد کہا ہے سرکار ہم مدینے کی سرزمین میں مصطفیٰ جان رحمت نے جو دعا کی ہے میرے لیے، ہم اپنی جان تو آپ سے پہلے دے سکتے ہیں لیکن گھر پلٹ کر کے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ مصطفیٰ نے میری محبت کی دعا کی ہے، اگر زندہ رہوں گا حسین آپ کی محبت میں، مروں گا آپ کی محبت میں۔ اور مصطفیٰ نے بھی فرما دیا، مصطفیٰ جان رحمت نے غلاموں کو پیغام دے دیا، پیغام دے دیا، ماتا حب محمد ماتا شہید کی دنیا والے جنگ میں جا کر کے شہادت کے درجات کو پاتے ہیں، لوگ جہاد کرتے ہیں تو درجات پاتے ہیں شہادت کے، لیکن اے یہاں کے رہنے والے دھرم باری کو سنی مسلمانوں پیغام لے کر کے جاؤ میرے دوستو، جو امام حسین کی محبت میں اپنی زندگی گزارے اپنے گھر کے بسترے پہ انتقال ہوگا، شہیدوں کے صف میں شامل آئے گا، شہیدوں کے صف میں شامل ہوگا۔ یہ محبت اہل بیت ہے، یہ محبت اہل بیت ہے۔ ایسا ہی نہیں جس کو مصطفیٰ نے جان رحمت نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، دیوانوں کو بتا رہے ہیں، یہ عقیدت یہ انسیت آپ کہیں گے آج ہمارے درمیان رائج ہوئی نہیں، یہ تو صحابہ نے کر کے بتا دیا ہے کہ ہم تو عشق ایسا کرتے ہیں امام حسین سے کہ مکان بھی چھوڑ دیتے ہیں، گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں، چوکٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں، در دیوار کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں حسین آپ جہاں جائیں گے زندگی باقی رہے گی، وہاں تک سفر کر کے آپ کی محبتوں کا خراج
حسین آپ سے محبت کریں گے. وہی مدینہ ہے, وہی مدینہ ہے جس مدینے میں ہمارے حسین رہتے ہیں, وہی مدینہ ہے جس مدینے میں مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے رہتے ہیں. پیغام لیجئے شہید اعظم کانفرنس کرنے والے میرے بھائی, آج ہمارے درمیان ایک بھائی آگے بڑھتا ہے تو دوسرا بھائی پیچھے کھینچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایک بھائی اہل بیت کے پیار میں جلسہ سجاتا ہے تو دوسرا بھائی کہتا ہے اس میں فائدہ کیا ہے. اگر ایک بھائی یاد حسین کی مجلسیں سجانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو دوسرا بھائی ٹانگ پکڑ کے کھینچتا ہے. اگر ایک بھائی بلندی کے سپہ سالار بننا چاہتا ہے تو دوسرا بھائی چاہتا ہے کہ کوٹ کچہری پہنچا کر کے اس کا سب کچھ ختم کر دیا جائے, اس کی دولت ختم کر دی جائے, اس کی ثروت ختم کی جائے, اس کا مال ختم کر دیا جائے. لیکن پیغام لو امام حسین سے, پیغام لو حسن سے. امام حسین اور امام حسن ہیں, یہ دونوں بھائی ہیں, مدینہ کی سرزمین ہے. یہ دونوں بھائی سے کچھ ایسی باتیں ہو گئی جس بنا پر دونوں بھائی سے بات بند ہو گئی, بات بند ہو گئی. صحابہ پریشان ہیں, کیا کیا جائے تو کیا کیا جائے. یہ تو نواسے رسول ہیں, ان کے سامنے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ تو اہل بیت ہیں, ان کے درمیان ہم کیا کہیں گے. لیکن مدینہ میں جانے والے, مدینے کی گلیوں میں رہنے والے صحابہ نے کہ دو گروہ میں بانٹا, اور بانٹنے کے بعد امام حسین کے قریب کچھ لوگ گئے, کچھ امام حسن کی بارگاہ میں گئے. امام حسن کی بارگاہ میں جا کر لوگوں نے کہا, صحابہ نے کہا, اے امام حسن آپ تو بڑے ہیں, آپ کے بھائی چھوٹے امام حسین ہیں, آپ چاہتے ہیں آپ کا بھائی آپ سے بات کرے, ہم چاہتے ہیں کہ حسین سے آپ محبت کریں, ہم چاہتے ہیں کہ حسین سے آپ پہلے سلام کر لیں, آپ معانقہ کر لیں, مصافحہ کر لیں. اس لیے کہ باپ کے بعد اگر سب سے زیادہ چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی کا حق ہوتا ہے تو بڑا بھائی کا ہوتا ہے. حسن آپ بڑے بھائی ہیں, اپنے چھوٹے بھائی کو سلام کر لیں. یہ بات صحابہ پیش کر رہے ہیں. پیش کرنے کے بعد جاتے ہیں کچھ گروہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں حسین آپ کو بھی معلوم ہے سرکار کائنات سے آپ محبت کرتے ہیں, ہم نے جتنی حضور سے نہیں سیکھا ہے آپ نے تو گود مصطفیٰ سے سیکھ لیا ہے. آپ کو اتنا سیکھا ہے کہ اتنا سیکھا ہے کہ صبر کے میدان بن کر کے کربلا کے وادی میں سمجھا دیا. حسین آپ تو اتنا جانتے ہیں, لیکن آپ اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کو ہونا چاہیے کہ بڑا بھائی باپ داخل ہوتا ہے, آپ چاہیں تو اپنے بڑے بھائی سے سلام کر لے, پہلے سلام کرے. آپ کہتے ہیں میں کیسے پہلے سلام کروں گا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے, میرے مصطفیٰ نے منع فرما دیا ہے. جس بنیاد پہ میں اپنے بڑے بھائی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, اس لیے اگر میں آج چاہتا ہوں سلام کر لوں, اب بھی سلام کروں گا, لیکن میرے نانے کا حکم, میرے نانا جان کا فرمان مجھے روک دے رہا ہے. صحابہ نے کہا تھا اے حسین مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی میں کسی غمزدے کو, کسی مصیبت کے مارے کو, کسی ایک دوسرے سے محبت پیدا کرنے کے لیے آپ کے نانا نے کہا ہے کہ جب ایک دوسرے کے درمیان بغاوت ہو جائے تو ایک دو مسلمان مل کر کے اگر ملا دے, جو ملائے اسے ایک شہید کی ثواب ملتا ہے. ہم تو ملانے کے لیے آئے ہیں. حسین نے کہا میں تو گود مصطفیٰ میں رہ کر کے سیکھا ہوں, آپ تو قریب بیٹھ کر سیکھے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے کہ جب دو بھائیوں میں انبن ہو جائے, دشمنی ہو جائے, بات چیت بند ہو جائے, تو جو سب سے پہلے سلام کرے گا, جو بھائی سب سے پہلے اسے سلام کرے گا, وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا. اور حسین کو گوارا نہیں کہ پہلے سلام کرے اور پہلے جنت میں جائے. میری خواہش یہ ہے کہ میرا بڑا بھائی سلام کرے اور سب سے پہلے وہ جنت میں داخل ہو, جنت میں داخل ہو جائے. آج تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑا بھائی سلام کرے یا نہ کرے, ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے. ہم تو دشمنی اتنا کر گزرتے ہیں کہ اس کے مکان پہ اگر میلاد بھی سجے تو ہمارا آنا گوارا نہیں ہوتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حسین نے اسی کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا تھا؟ کیا امام حسین نے اپنے کنبے کو اسی لیے کٹوایا تھا؟ کیا امام حسین نے اپنے خاندان کو اسی لیے قربان کیا تھا؟ نہیں, بلکہ ایک اچھوتا پیغام
پیغام دینے کے لیے، ایک نرالا شریعت دینے کے لیے، ایک نرالا صداقت دینے کے لیے، ایک نرالا عدالت دینے کے لیے، ایک نرالا شجاعت دینے کے لیے کہ اگر میں چلا جاؤں گا لیکن میرا کردار بولے گا، میں چلا جاؤں گا میرا گفتار بولے گا، میں چلا جاؤں گا میرا اسٹیٹس بولے گا، میں چلا جاؤں گا میرے سکرات بولیں گے، میں چلا جاؤں گا میرے حرکات بولیں گے، میں چلا جاؤں گا میرا صبر بولے گا، میں چلا جاؤں گا میرے کردار کا انجمن بولے گا، انجمن بولے گا۔ حسین نے کردار پیش کیا تھا کربلا میں، اپنا کیریکٹر پیش کیا تھا کربلا میں، صبر پیش کیا تھا کربلا میں، اور مذہب اسلام کو نیا چہرہ دیا تھا کربلا میں۔ امام حسین نے کربلا میں عقیدتوں کا خراج دیا تھا، وہی امام حسین ہے، وہی امام حسین ہے۔ آج ہم ایک حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک حج کرنے کے لیے ایک دیوانہ پیدل چلا تھا، پورے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پورا طوفان مچا ہوا تھا کہ ایک حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، ہر آدمی مبارکبادی دے رہا ہے، لیکن اس حسین کو مبارکبادی دو میرے دوست، اس حسن کو مبارکبادی دو جس نے پیدل ایک حج نہیں بلکہ 25 حج کر کے دکھایا ہے، 25 حج کر کے دکھایا ہے، اور دکھایا بھی ہے، کیسے دکھایا ہے تاریخ ملاحظہ فرمائیے۔ امام حسن اور امام حسین جب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک سائل سے ملاقات ہوئی، جو ہی سائل سے ملاقات ہوئی اس نے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے، کچھ مجھے کھانے کے لیے دیا جائے۔ امام حسن نے کہا حسین بھائی جو کچھ ہے اسے دے دو، دے دیتے ہیں، وہ واپس چلا جاتا ہے، اور امام حسین جب آگے بڑھتے کہتے ہیں بھائی جان ہم نے جو بھی توشائے سامان رکھا تھا، جو بھی انتظام کیا تھا، اب تو میرے پاس سے ختم ہو چکا ہے، اب تو ہم لوگ دے چکے ہیں، اب ہمیں کون کھلائے گا، اب ہمارے لیے انتظام کون کرے گا؟ تو امام حسن نے جواب دیا تھا بھائی جس طریقے سے اللہ نے اس کی مدد فرمائی ہے ہماری بھی اللہ مدد فرمائے گا۔ یہ صبر ہے، یہ صبر ہے حسین کا، یہ توکل ہے حسین کا، یہ گھرانہ ہے صبر والا۔ جب آپ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کچھ دور گئے ہیں تو ایک مکان دکھا، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی حسین سے کہا بھائی اس مکان پہ جا کر دستک دو، بتاؤ پوچھو کچھ ہے؟ آپ دستک دیتے ہیں اور دینے کے بعد پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی ہے؟ تو ایک خاتون آواز دیتی ہے ہاں اس میں خاتون ہے۔ آپ نے کہا کچھ کھانے کا ہے، کچھ پینے کا ہے؟ آواز آتی ہے ہاں کچھ پینے کا، ایک پیالہ دودھ ہے، کہا پیش کیا جائے۔ جب پیش کیا گیا ہے امام حسین نے آدھا پیا ہے، آدھا اپنے بھائی کو پلایا ہے، اور کہا ہے ہم اس مدینے سے آ رہے ہیں جس میں کونین کے تاجدار رہتے ہیں، اگر تمہارا آنا ہو تو آنا، ہم بھی آپ کی خاطر کریں گے، ہم بھی آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ آگے بڑھ گئے، کچھ دن گزرا، وہی خاتون مدینہ شریف تشریف لائی، جو ہی مدینہ کی گلیوں میں آئی ہے امام حسین پہچان لیتے ہیں، کہتے امی جان میرے گھر آپ چلیے۔ گھر لے گئے ہیں، ایک دن نہیں بلکہ 3 دن رکھا ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب امام حسین اپنے مکان سے رخصت کرنے لگے تو 1000 بکریاں دی، 2000 دینار دیے، اور دینے کے بعد کہیں یہ ہمارے طرف سے تحفہ ہے۔ آپ نے کہا میں نہیں پہچانتی ہوں کہ آپ کون ہیں جس نے مجھے اتنا نوازا ہے، اتنا عنایت فرمایا ہے؟ امی جان آپ نہیں جانتی ہو میں وہی ہوں جو حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، آپ نے مجھے ایک پیالہ دودھ دیا تھا، کہا بیٹا وہی احسان اٹھا کر کے تو آج پورا کر رہا ہے۔ کہا امی جان یہ نہیں ہے بلکہ میرے مکان میں آنے کی وجہ سے یہ مہمان نوازی ہے، یہ تو پلانے کا صدقہ تو اجرت میں اس دن دوں گا جب قیامت میں اللہ اٹھائے گا اپنے نانا جان سے کہہ کر کے تمہاری بخشش کرا دوں گا۔ معلوم ہو گیا کہ ایک پیالے دودھ کے لیے امام حسین نے پیش کرنے کی وجہ سے امام حسین نے سب کچھ دے کر کے کہا یہ تیرا احسان نہیں ہے بلکہ میری نوازشات ہے، تو چاہتی ہے تو بخشش قیامت میں میں اپنے نانا جان سے کرواؤں گی۔ ان کے والد کا باکمال ہے، والد کا جواب نہیں ہے امام حسین کا۔ تاریخ اٹھائیے، مدینہ کی سرزمین ہے، اسی مدینے میں ایک سائل آیا ہے اور آنے کے بعد دیکھتا ہے کیا کہ ایک درویش ایک پھٹے پرانے لباس میں بیٹھا شخص کھانا کھا رہا ہے۔ کیسے کھا رہا ہے؟ تو پانی میں روٹی کو بھگا کر کے کھا رہا تھا،
اس سائل نے کہا مجھے بھی کھلاؤ۔ آپ نے کہا اگر یہ کھانا چاہتے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر اس سے اچھا کھانا چاہتے ہو، اس سے عمدہ کھانا چاہتے ہو تو وہ مکان دکھ رہا ہے؟ کہا مجھے دکھ رہا ہے۔ کہا اس مکان پہ جانا اور جا کر کہنا کہ مجھے آواز دینا، جب وہ آدمی آ جائے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خطیب الواعظین مولانا شعیب رضا قیابی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو ہی وہ سائل پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ اگر یہ کھانا چاہتے ہو پانی میں روٹی بھگو کر کے تو میرے ساتھ کھا سکتے ہو، لیکن اس سے عمدہ کھانا ہے تو وہ مکان دکھ رہا ہے، اس مکان میں چلے جاؤ، آواز دینا، جب وہ فرد نکلیں گے تو کہنا آپ کے نانا کا واسطہ مجھے کھانا کھلایا جائے، آپ کے نانا کا واسطہ مجھے کھانا کھلایا جائے، تجھے عمدہ کھانا مل جائے گا۔ سائل پہنچا اور پہنچنے کے بعد آواز دی، جو ہی باہر سے دو بچے نکلے ہیں، دنیا کہتی ہے امام حسن ہے، دنیا کہتی ہے امام حسین ہے۔ جو ہی وہ سائل کہتا ہے کہ مجھے کھانے کی خواہش ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیا جائے، آپ اپنے نانا کے واسطے مجھے کھانا کھلا دیا جائے۔ حسین گھر سے نکلتے ہیں اور عمدہ کھانا پیش کرتے ہیں۔ جب وہ بھکاری وہ سائل کھا لیتا ہے، کھانے کے بعد کہتا ہے میں تو کھا لیا ہوں، میرا پیٹ بھر چکا ہے، لیکن ایک پلیٹ میرے لیے اور پیک کر دو۔ امام حسین نے پوچھا کس کے لیے؟ کہا جس نے مجھے اس مکان کا راستہ بتایا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ آگے بڑھ کر سائل نے کہا وہی ہے جو بیٹھ کر کے روٹی پانی میں بھگا کر کے کھا رہا ہے۔ حسین نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے وہی میرے والد گرامی ہے جسے دنیا علی کہتی ہے۔ کہا ہے وہ علی جس کا کردار یہ ہے کہ پانی میں بھگو کر کے روٹی کھائے، لیکن سائل کو اتنا عمدہ کھلائے، اتنا عمدہ کھلائے کہ دنیا یاد کرے کہ جس کے نانا کے نام پہ اگر کھانا مانگ دیا جائے حسین سے تو اپنا مکان میں جتنا کھانا ہو وہ سب دے دے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جو حسین کی محبت میں جشن شہید کربلا کرے اور مانگے حسین تو آپ کے نانا کے نام پہ آپ کھانا دیتے ہیں۔ آج حسین کے ماننے والے حسین سے دولت نہیں مانگتے، ثروت نہیں مانگتے، جاہ و عظمت نہیں مانگتے، اگر مانگتے ہیں تو حسین کی محبت مانگتے ہیں، حسین کی محبت مانگتے ہیں، حسین کی الفت مانگتے ہیں۔ مولا ہمیں بھی اہل بیت کی محبت نصیب فرما دے، یہ محبت مانگی جائے۔ اگر مانگے تو دولت نہ مانگے، مانگے تو ثروت نہ مانگے، اگر حسین سے مانگے تو حسین کا پیار مانگے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت ان سے پیار کرتے ہیں، اور جو ان سے پیار کرتا ہے اللہ تعالی امام حسین سے پیار کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ آپ کو میں نے طائف کے وادیوں میں پتھر کھا کر کے دین اسلام آپ تک پہنچایا، کبھی احد میں جا کر کے آپ کو پیغام اسلام دیا، میں نے گلی کوچے میں رہ کر کے اپنے گردنوں پر اجھریا ڈال کر کے کبھی اپنے بارے میں گالیاں سن کر کے سب کچھ سننے کے باوجود آپ تک اسلام دیا، آپ پر تک شریعت پہنچائی، اس کی اجرت میں آپ سے طلب نہیں کرتا۔ اگر طلب کرتا ہوں تو اہل بیت کی محبت، اگر طلب کرتا ہوں تو اہل بیت کی معدت، طلب کرتا ہوں تو اہل بیت سے محبت کا رشتہ قائم کرنے کے بارے میں طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان چند بات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو اہل بیت سے سچی محبت، سچا پیار کرنے والا بنائے، اور ہم تمامی حضرات کو اہل بیت کی محبت میں مرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب